اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بعد میں منع کیا وہ منع والا حکم کدھر ہے؟ حدیث میں اسے ہونا چاہیے نا کہ اب آپ رفع الیدین نہ کرنا، آج کے بعد نہ کرنا، یہ حکم منع والا کدھر ہے؟ عید میں یار لوگ 6 دفعہ کرتے ہیں، اب کوئی پوچھے اب بت کوئی تمہارا ایلفی سے چپکا ہوا ہے جو 6 دفعہ کرتے؟ وطروں کی تیسری رکعت میں کوئی بت تمہاری بغل میں گھسیڑ دیتا ہے جو تم وطروں کی تیسری رکعت میں جا کے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے، اور وہ اسی طرح اس چیز کو ادا کرتے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طریقہ سلیقہ بتایا، اور اللہ کے رسول کے طریقے کو وہ ہمیشہ فالو کرتے رہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہر معاملے میں۔ اور آپ نے اسی طرح حج کے مسئلے کے بارے میں آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے مسلمانوں ہو سکتا ہے اگلے سال تمہاری میری ملاقات ہو یا نہ ہو، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ ہر بات کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری امت کو پابند کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سیکھی جائے، پوچھی جائے، معلوم کی جائے، اور آپ کو دیکھ کے اپنے معاملات اسی طرح ادا کیے جائیں۔ اور اب آپ دیکھیں کتنی عجیب بات، حدیث کے ذخیرے میں بیت اللہ کی فضیلت موجود ہے کہ جو شخص بیت اللہ کے اندر ایک نماز ادا کرتا ہے تو 1,00,000 نماز کا ثواب اسے ملتا ہے، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن حدیث کے ذخیرے میں مینا میں نماز پڑھنے کی کوئی فضیلت درج نہیں ہے کہ اگر مینا میں نماز پڑھو گے تو تمہیں اتنے ثواب ہے، لیکن حدیث نے اسے واضح نہیں کیا کہ مینا میں کتنا ثواب ہے۔ لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ حاجی سے کہتا ہے بیت اللہ چھوڑ دے۔ اب ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم پاکستان سے آئے ہیں، اب حج بھی ہمارا اتنا مہنگا ہو گیا ہے اور اتنا خرچہ کر کے آئے ہیں، یہاں بیت اللہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نماز پڑھنے پر مینا میں پتہ نہیں کتنا ملتا ہے، تو ہمیں بیت اللہ سے نکال کر مینا میں کیوں لے جا رہا ہے؟ لیکن اللہ نے نکال دیا، بیت اللہ سے نکال دیا، مینا میں گئے، وہاں اللہ رب العالمین نے نمازیں اپنے اپنے وقت پہ پڑھوائیں لیکن قصر کروائیں۔ پھر اگلے دن فجر کی نماز کے بعد یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ حاجی سے کہتا ہے مینا بھی چھوڑ دے، عرفات چلا جا۔ عرفات جاتا ہے، اب وہاں بھی کوئی حدیث میں ذکر نہیں ہے کہ عرفات میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، لیکن ظہر کا وقت آ گیا، آپ نے ظہر پڑھی اور ظہر کے فوراً بعد آپ نے ظہر ہی کے وقت میں عصر بھی پڑھ لی، ظہر کے وقت میں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے اپنے وقت میں فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول نے وقت سے پہلے پڑھا، عصر کو جمع کیا۔ اسے جمع تقدیم کہتے ہیں یا جمع مقدم کہتے ہیں، یعنی اگلے وقت سے پہلے، اس کے وقت کے آنے سے پہلے اس نماز کو ادا کر۔ پھر حالانکہ آپ نے وہاں سے کوئی سفر بھی نہیں کرنا تھا، وہیں رہنا تھا، عصر کو بھی وہیں رہنا تھا، لیکن نماز کو ظہر کے ساتھ پڑھ لیا۔ اس کے بعد مغرب آ گئی، مغرب آپ کو عرفات میں آ گئی، آپ نے نماز پڑھے بغیر صحابہ کرام سے کہا اپنے رخت سفر باندھو، سواریوں پہ سامان لا دو اور یہاں سے نکلو۔ حضرت بلال آئے، اللہ کے رسول نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ امامک، ارے نماز تیرے آگے ہے، سامنے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، اٹھو سواریاں نکالو یہاں سے۔ مغرب ہو گئی عرفات میں، آپ نے مغرب پڑھے بغیر سفر شروع کر دیا۔ جب مزدلفہ میں گئے مغرب کا وقت نکل چکا تھا، عشاء کا وقت تھا، اب آپ نے پہلے مغرب پڑھی عشاء کے وقت میں اور پھر عشاء پڑھی اپنے وقت میں، گویا پہلی جو ظہر اور عصر کی مثال دی وہ جمع تقدیم کی دی، اور یہ جو مزدلفہ میں مثال دی یہ جمع تاخیر کی دی۔ آپ نے مغرب کو پڑھا عشاء کے وقت میں۔ اب
اللہ قرآن میں تو یہ کہے کہ نماز اپنے اپنے وقت پہ فرض ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت کو گویا اس مسئلے میں ختم کر دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ لوگوں سنو، دین نہ تو بیت اللہ کے سائے میں رکھا ہے، نہ مینا میں رکھا ہے، نہ عرفات میں رکھا ہے، نہ دین کسی نماز کے وقت میں رکھا ہے۔ اگر دین ہے کہیں تو وہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ کی پیروی میں رکھا ہے۔ اللہ کے حبیب نے جو کیا وہ وقت تھا یا نہیں تھا، چونکہ آمنہ کے لال نے کیا لہٰذا اب دین یہی ہے۔ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمتیں ہیں نا، آپ نے جب سینے پر ہاتھ باندھا تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ کو پیٹ تھام کر یاد نہیں کرو، دل تھام کر یاد کرو۔ اور دل مردوں کا بھی، عورتوں کا بھی، حنفیوں کا بھی، شافیوں کا بھی، مالکیوں کا بھی، امیر کا بھی، غریب کا بھی دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں۔ میرے بھائی میرا تو دل سینے میں ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا دل بھی سینے میں ہوگا۔ اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کی بھی یاد ہوتی ہے، باپ کی یاد، ماں کی یاد، بہن کی یاد، بیٹے کی یاد، وہ پیٹ میں ہوتی ہے یا دل میں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العالمین کو یاد کرے بندہ تو دل تھام کر یاد کرے۔ پھر صحابہ بیان کرتے ہیں ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے حبیب کو دیکھا، آپ نے وضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور پھر دونوں کو آپ نے اپنی چھاتی پر رکھا۔ پھر یہ جو رفع الیدین کی حکمت ہے، اللہ کے حبیب نے بڑی حکمتیں رکھی اپنی ہر ادا میں۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ میاں پہلے رفع الیدین ہوتی تھی، بعد میں آپ نے منع کر دیا۔ پہلا اعتراض تو ہمارا یہ ہے کہ وہ جو بعد میں منع کیا وہ منع والا حکم کدھر ہے؟ حدیث میں اسے ہونا چاہیے نا کہ اب آپ رفع الیدین نہ کرنا، آج کے بعد نہ کرنا، یہ حکم منع والا کدھر ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ میاں شروع میں منافق آتے تھے، بغلوں میں بت چھپاتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول نے رفع الیدین شروع کی تھی تاکہ وہ بت ان کے گر جائے۔ مجھے بتائیے بت اگر کسی نے چھپایا بھی ہے، اول تو رفع الیدین سے گرتا نہیں ہے، اور اگر گر بھی جائے، دیکھیے ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے، بغلیں اٹھانے کا ذکر نہیں ہے۔ رفع الیدین بغل اٹھا کے نہیں کی جاتی، ہاتھ اٹھا کے کیے جاتے ہیں۔ اب کوئی بھی چیز آپ بغل میں چھپا لیں، آپ 1000 رفع الیدین کروائیں وہ نہیں گرے گی۔ پھر اگر رفع الیدین سے بت گرتا بھی تھا تو جب تکبیر تحریمہ میں پہلی رفع الیدین میں آپ نے رفع الیدین کی تو بت کو گر جانا چاہیے یا نہیں گرنا چاہیے؟ گر جانا چاہیے۔ تو جو بت گرانے والی رفع الیدین ہے وہ تو آپ بھی کرتے ہیں، وہ تو اب تک باقی ہے۔ جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں، جو ہماری امتیازی رفع الیدین ہے، وہ تو بت گرنے کے بعد ہے۔ رکوع پہ جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے وہ بت گرنے کے بعد ہے، لہٰذا یہ چٹکلا اس پر فٹ آ ہی نہیں سکتا۔ پھر عید میں یار لوگ 6 دفعہ کرتے ہیں، اب کوئی پوچھے اب بت کوئی تمہارا ایلفی سے چپکا ہوا ہے جو 6 دفعہ کرتے؟ وطروں کی تیسری رکعت میں کوئی بت تمہاری بغل میں گھسیڑ دیتا ہے جو تم وطروں کی تیسری رکعت میں جا کے قنوت سے پہلے رفع الیدین کرتے ہو۔ منسوخ ہے تو ساری منسوخ ہے، اور اگر جواز ہے تو سب کے لیے۔ یہ تو نہیں ہے بھی اللہ کے رسول نے کہا جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں وہ نہ کیا کرو، جو باقی لوگ کرتے ہیں وہ کرتے رہے، ایسا تو کوئی حکم موجود نہیں۔